بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سہاگن اور قاتلہ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلال شاہ کے ذمے میں نے یہ کام لگایا کہ وہ باڈی والا کے گھریلو حالات کا کھوج لگائے، اور اگر کوئی جائیداد وغیرہ کی الجھن ہے تو اس کی تفصیلات معلوم کرے۔ تیسری جانب پریتم اور اس کے دوستوں کی تلاش بھی نئے جوش و خروش سے شروع کر دی گئی۔ مجھے امید تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اس بھاگ دوڑ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ ہی جائے گا۔ وہ ستمبر کی آخری تاریخیں تھیں، موسم بدل رہا تھا۔ میں اپنے دفتر سے نکلا اور باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر سے ناشتہ کیے بغیر نکل آیا تھا، اس لیے بھوک لگ رہی تھی۔ سوچا آج بلال شاہ والا ناشتہ ہی کر لیا جائے۔ وہی دہی کی میٹھی لسی کے ساتھ گرما گرم کلچے کھاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس ناشتے کی مخالفت کی تھی، لیکن کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ ایک بار دیکھا تو جائے کیا سودا ہے۔ میں نے سنتری سے کہا اور وہ میرے اور ASI کے لیے لسی اور کلچے لے آیا۔ 6 کلچے تھے اور ایک بڑا جگ لسی کا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ شیطان کو یاد کرو تو شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ ابھی سنتری نے ناشتہ میز پر رکھا ہی تھا کہ مین گیٹ کے پاس بلال شاہ کی آواز سنائی دی۔ ناشتہ سخت خطرے میں تھا، نہ اس سے ہمارا کچھ بننا تھا اور نہ ہی بلال شاہ کا، بلکہ اس کی تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہونی تھی۔ میں نے سنتری کو اشارہ کیا اور وہ فوراً ناشتہ سمیٹ کر رجسٹرار کے کمرے میں رکھایا۔ بلال شاہ نے آ کر سلام دعا کی اور کرسی پر بیٹھتے ہی ناک سکوڑنے لگا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں سے کلچوں کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے اعلان کیا۔ خوشبو؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ نہیں جی آ رہی ہے، میں شرط لگا سکتا ہوں۔ بھئی کلچے کون کھائے گا یہاں؟ میں نے تو اس کی تسلی کرائی۔ میں نے تو آج تک نہیں کھائے، اور کون لا سکتا ہے کلچے؟ وہ بھو بلی کتے کی طرح ناک سے سوں سوں کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی تیز ناک تھی کمبخت کی۔ سیدھا رجسٹرار کے کمرے میں گھسا اور چند ہی سیکنڈ بعد وہاں سے لسی کلچے لے کر برآمد ہو گیا۔ بٹنوں جیسی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے، وہ سینہ پھلا کر بولا۔ میں جانتا ہوں یہ سب حوالدار کنگن سنگھ کا کام ہے، بڑا پیٹو رام ہے وہ۔ وہاں صندوقے کے پیچھے چھپا رکھا تھا سب کچھ۔ اس نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، اب کہاں گیا ہے وہ؟ کہیں آپ نے تو نہیں بھیجا؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ بلال شاہ نے شیطانی نظروں سے کلچوں کو گھورا اور دست درازی شروع کر دی۔ ایک پورا کلچا اس کے 2 نوالوں کی مار تھی، اور لسی پینے کے لیے تو وہ گلاس استعمال ہی نہیں کرتا تھا، بس جگ اٹھایا اور 2 گھونٹوں میں آدھا کر دیا۔ مجھے دعوت دینے کی اس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا میں کلچے نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا بھی ہوتا تو ایسے موقعوں پر بلال شاہ کان آنکھیں سب کچھ بند کر لیتا تھا، صرف منہ کھلا رکھتا تھا۔ ناشتے کو چاروں شانے چت کرنے کے بعد بلال شاہ نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک مخمور ڈکار لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ جگ اور گلاس وہ پہلے ہی میز کے نیچے کھسکا چکا تھا۔ شرارتی لہجے میں بولا، کنگن سنگھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جی۔ نہیں چلے گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ تم بتاؤ کیا رپورٹ لائے ہو؟ کیسی رپورٹ؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ جی چاہا جوتا اتار کر اس کے سر پر ماروں۔ 4 روز پہلے میں نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ باڈی والا کے نوکروں سے سن گن لے، اور آج وہ کہہ رہا تھا کیسی رپورٹ؟ میں نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، بھائی میرے، وہی رپورٹ جو تم لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اچھا۔ اس نے رانوں پر ہاتھ مارا۔ میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ گھر والی آج کل پھر اچار وغیرہ کھا رہی ہے نا؟ میں نے کہا، بھاڑ میں جائے تمہارا اچار، مجھے باڈی والا کے بارے میں بتاؤ۔ بلال شاہ نے سگریٹ سلگا کر 2 گہرے کش لیے اور آہستہ آہستہ اس کے لمبے چوڑے چہرے پر سوچ کے سائے لہرانے لگے۔ بلال شاہ کو سوچتے دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی بیل الجبرے کے مشکل سوال پر غور کر رہا ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، خان صاحب، باڈی والا کا خانسامہ رمضان علی بڑا گڈ آدمی ہے، میں نے اس سے جان پہچان پیدا کر لی ہے۔ ادھر ریلوے لائن کے پار کچی آبادی میں رہائش ہے اس کی۔ ویسے وہ خود باڈی والا کے گھر میں ہی رہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ میں بھی خود خانسامہ رہا ہوں، اور کئی اونچے گھرانوں میں کام کرنے کے علاوہ
گجرات میں اپنا ہوٹل بھی چلاتا رہا ہوں۔ کھانے تو مجھے سارے ہی پکانے آتے ہیں۔ رمضان علی کو میری کسی بات پر شک نہیں ہوا، وہ مجھ سے بڑا بے تکلف ہو گیا ہے اور کھل کر باتیں کرنے لگا ہے۔ باڈی والا کے بارے میں نے اس سے کئی باتیں پوچھی ہیں۔ کل باتوں باتوں میں رمضان علی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ قتل کے روز جب صبح سویرے گاڑی کوٹھی سے گئی تو وہ جاگ رہا تھا اور اپنے کوارٹر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بات اس نے اپنے بیان میں بھی بتائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے شک ہے کہ اس وقت گاڑی چھوٹے صاحب نہیں بڑے صاحب لے کر گئے تھے۔ اپنے اس شک کی وجہ وہ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ اس گھر میں ملازم رہنے کے بعد وہ اپنے مالکوں کی کئی چھوٹی بڑی عادتیں جان چکا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بڑے مالک جب صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو انجن 1.5-2 منٹ بالکل دھیمی آواز میں چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد 2 یا 3 مرتبہ زور سے ریس دیتے ہیں اور مین گیٹ سے نکلتے وقت ہارن بالکل نہیں بجاتے۔ لیکن جب چھوٹے صاحب صبح کے وقت گاڑی نکالتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہی فوراً زور زور سے ریس دیتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر اندر گیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اکثر وہ مین گیٹ سے نکلتے ہوئے ہارن بھی بجاتے ہیں۔ اس روز نماز پڑھتے ہوئے رمضان علی نے جو آوازیں سنی ان سے اسے شک ہوتا ہے کہ 22 ستمبر کی صبح 5 بجے کوٹھی سے گاڑی نکالنے والے چھوٹے صاحب نہیں بڑے صاحب تھے۔ یہاں تک بتا کر بلال شاہ نے میرے پیکٹ سے نیا سگریٹ نکالا اور اسے سلگا کر بولا، رمضان علی نماز پڑھنے کے بعد پورچ میں آیا تھا، گاڑی جا چکی تھی، ناشتہ 8 بجے کے بعد تیار ہونا تھا، اس لیے وہ اپنے کوارٹر میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ رونے چلانے کی آوازوں سے کھلی۔ ایک ملازمہ نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ چھوٹے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رمضان علی کا تازہ بیان اہم تھا۔ یہ بیان اس نے پولیس کے سامنے نہیں دیا تھا، ایک ایسے شخص کے سامنے دیا تھا جسے وہ اپنا ہم پیشہ اور دوست سمجھ رہا تھا۔ بلال شاہ نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، رمضان علی نے باڈی والا کے گھریلو حالات ویسے تو پرسکون ہی بتائے ہیں، لیکن ایک خاص بات کا ذکر اس نے ضرور کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 21 ستمبر کی رات، یعنی جس رات کی صبح بسوا جیت قتل ہوا، 9 بجے کے قریب کوٹھی کی بالائی منزل سے باڈی والا کے بہت زور سے بولنے کی آواز آئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی پر بڑے زور سے گرجے ہوں۔ اس کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ رمضان علی اس وقت باورچی خانہ سنبھال رہا تھا۔ باورچی خانہ سنبھال کر اس نے اپنے ایک ملازم سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے بھی بڑے صاحب کی آواز سنی ہے۔ اس نے انکار میں جواب دیا تھا۔ بعد میں رمضان علی عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا تھا۔ رمضان علی کا کہنا ہے کہ بڑے صاحب کی وہ ڈانٹ چھوٹے صاحب کو پڑی ہوگی۔ بلال شاہ کی اس رپورٹ سے تفتیش کو آگے بڑھانے میں بہت مدد مل سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد بلال شاہ تو سونے کے لیے اپنے گھر چلا گیا اور میں خالی پیٹ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اس کیس کی گتھیاں سلجھانے لگا۔ مجھے رہ رہ کر ان بالوں کا خیال بھی آ رہا تھا جو مقتول کی انگلیوں سے نکلے تھے اور جن کے بارے میں پولیس سرجن کا ابتدائی اندازہ یہ تھا کہ وہ کسی ادھیڑ عمر شخص کے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ حیرت ناک سوال ابھرنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باڈی والا کا اکلوتا بیٹا خود اس کے اپنے ہاتھوں ہی قتل ہو گیا ہو۔ یہ بات ویسے تو ناممکن نظر آتی تھی، لیکن تفتیش کے دوران کسی چیز کو بھی ناممکن نہیں سمجھا جاتا۔ تاریکی کے پردے میں سے کوئی چیز بھی سامنے آ سکتی تھی۔ ممکن تھا کہ اندرون خانہ باڈی والا اور اس کے بیٹے میں کچھ ایسے شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہوں جو بڑھتے بڑھتے اس قتل کا سبب بن گئے ہوں۔ اگر واقعی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا تو ہمیں اس کی تہہ تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ موجود تھا۔ مقتول کے پاس سے برآمد ہونے والے بالوں کا موازنہ باڈی والا کے بالوں سے کیا جا سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ باڈی والا کے بال بھی سفیدی مائل ہیں اور ان کی لمبائی کم و بیش اتنی ہی ہے جتنی پولیس سرجن اور ایگزامینر کی رپورٹ میں لکھی ہے۔ یہ کیس اب بالکل نیا رخ اختیار کر رہا تھا۔ اگر رمضان علی کا بیان درست تھا اور وقوع کے روز صبح 5 بجے بسوا جیت کے بجائے باڈی والا خود گاڑی لے کر گیا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی یہ بات چھپانے کی اور یہ کہنے کی کہ اسے بیٹے کی موت کا علم گھر میں بیٹھے ہوا ہے۔ اس وقت گیٹ پر چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ چوکیدار کو کسی منصوبے کے تحت چھٹی پر بھیجا گیا ہو۔ یہ اور اس طرح کے اور کئی سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ میرے پاس سب سے اہم سراغ اس وقت وہ بال تھے جو تجزیے کے لیے لاہور کی لیبارٹری میں تھے۔ ان بالوں کا موازنہ باڈی والا کے بالوں سے کر کے بات کی تہہ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب مسئلہ باڈی والا کے بالوں کا تھا۔
میں یہ بال اس طرح حاصل کرنا چاہتا تھا کہ باڈی والا کو کسی طرح کا شبہ نہ ہو، لیکن یہ کام کافی مشکل تھا، لہٰذا میں ایک روز باڈی والا کے دفتر واقع جالندھر روڈ پہنچا۔ باڈی والا دراصل بسوں اور ٹرکوں وغیرہ کے ڈھانچے بنانے کا کام کرتا تھا۔ مضافاتی علاقے میں اس کی ایک وسیع و عریض فیکٹری تھی، اسی حوالے سے اس کا نام باڈی والا پڑا تھا۔ میں نے اس کے خوبصورت دفتر میں اس سے ملاقات کی۔ وہ بے حد غمگین نظر آتا تھا، غالباً شراب نوشی بھی کر رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ پچھلے 6-7 روز میں وہ اپنی عمر سے 8-10 سال بڑا لگ رہا تھا، یعنی پورا حساب لگایا جائے تو بیٹے کی موت نے اسے چند دنوں میں 20 سال آگے پھینک دیا تھا۔ نہ اس میں پہلے والی تن فن نظر آ رہی تھی اور نہ ہی آواز میں کرارا پن تھا۔ کیا بات ہے انسپکٹر؟ وہ مجھے دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ چونک گیا۔ کیوں؟ کیا کرنے ہیں میرے بال؟ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، ایگزامینر کو ضرورت تھی، وہ کہتا ہے کہ مقتول کے بالوں کا موازنہ اس کے والد یا والدہ کے بالوں سے کرنا ہے۔ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ، یہ لوگ ایسی ہی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ باڈی والے نے نکتہ اٹھایا، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مکمل ہو کر آ چکی ہے۔ میں نے کہا، مقتول کے بالوں کے کچھ گچھے مزید معائنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میری باتوں سے باڈی والا کی پوری تسلی تو نہیں ہوئی، بہرحال اس نے چھوٹی کینچی منگوا کر اپنے بالوں کی 2 لٹیں مجھے کاٹ دیں۔ اسی روز میں نے یہ بال اپنے انسپکٹر فرزند علی کے ہاتھ لاہور بھجوا دیے اور شدت سے رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز مجھے تھانے کے پتے پر ایک گمنام خط ملا۔ ایسا خط اکثر تھانوں میں آتا رہتا ہے، لوگ اپنا نام چھپا کر مخبری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں چکاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان خطوں کے ذریعے کی جانے والی مخبری ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے۔ میں نے لفافہ کھولا، یہ کاپی سائز کے 2 صفوں کا خط تھا۔ تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والا تعلیم یافتہ ہے۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا: انسپکٹر نواز خان صاحب، اخباری خبروں سے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ باڈی والا کے بیٹے کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں۔ مجھے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، لیکن ایک قانون پسند شہری ہونے کی بنا پر میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے میرے پاس اگر کوئی اطلاع ہو تو آپ تک پہنچاؤں۔ میں پولیس کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے اس خط کا سہارا لے رہا ہوں۔ جو اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے نہیں دے رہا، آگے آپ کی مرضی، اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ باڈی والا کے بیٹے بسوا جیت کا قتل 22 ستمبر کو ہوا۔ 21 ستمبر کو رات 9-10 بجے میں ایشور کالونی کی مارکیٹ والے گول چکر میں موجود تھا۔ آپ نے یہ گول چکر دیکھا ہی ہوگا، یہاں گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اور پودے وغیرہ لگے ہیں۔ لوگ رات گئے تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کئی سوئے بھی رہتے ہیں۔ یہاں 1-2 تیل مالش والے بھی گھومتے رہتے ہیں۔ اس رات میں بھی ایک مالشیے سے مالش کروا رہا تھا۔ اچانک میری نظر باڈی والا کے بیٹے بسوا جیت پر پڑی۔ محلے دار ہونے کے سبب میں اسے دور ہی سے پہچان گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹوں میں سگریٹ تھا اور وہ ہاتھ پاؤں پھینک پھینک کر چل رہا تھا۔ ٹانگ کی چوٹ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ذرا لنگڑا بھی رہا تھا۔ لنگڑاتا ہوا وہ ہمارے پاس سے گزرا اور تھوڑی دور ایک پودے کے پیچھے گھاس پر لیٹ گیا۔ میں چونکہ اندھیرے میں تھا وہ مجھے دیکھ نہیں سکا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی گھاس مٹھیوں میں بھر کر اکھاڑنے لگتا، کبھی پتھر کے بینچ پر لیٹ جاتا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ گھر میں کسی سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سگریٹ کا پیکٹ ختم ہو گیا تو اس نے ایک قریبی ریسٹورانٹ کے ملازم کو بلایا۔ اس ریسٹورانٹ کے ملازم ہاتھوں میں خالی ٹرے لیے اکثر گول چکر میں گھومتے رہتے ہیں۔ بسوا جیت نے اس ملازم کے ہاتھوں سگریٹ منگوائے، ساتھ میں شامی کباب اور بیئر کی ٹھنڈی بوتل بھی تھی۔ میں رات قریباً 12 بجے تک گول چکر میں موجود رہا۔ میرے آنے تک بسوا جیت وہیں تھا۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب مجھے پتا چلا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ میں اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ بتا دیا ہے۔ اگر میری اطلاع سے آپ کو تفتیش میں فائدہ پہنچ سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ فقط ایک شہری۔ میں نے یہ خط 2-3 مرتبہ پڑھا اور ہر دفعہ یہی اندازہ ہوا کہ لکھنے والا پرخلوص ہے اور اس نے جو کچھ دیکھا ہے بتا دیا ہے۔ اس خط کی کڑی دوسرے واقعات کی کڑیوں میں ٹھیک بیٹھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خود بخود ایک زنجیر سی بنتی جا رہی ہے۔ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ذہن میں اس زنجیر کا جو نقشہ کھینچا وہ اس طرح تھا:
یوں لگتا تھا کہ پچھلے دنوں باڑی والا اور اس کے بیٹے میں کسی بات پر شدید قسم کا تنازع پیدا ہوا ہے۔ 21 ستمبر کی رات یہ تنازع اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں خانسامہ رمضان علی کا بیان خاصا اہم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات 9 بجے کے لگ بھگ باڑی والا کسی پر بری طرح گرجا برسا تھا، اور عین ممکن ہے کہ اس کا یہ غیظ و غضب بیٹے کے لیے ہو۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو گمنام خط کے مضمون کی تصدیق خود بخود ہو جاتی تھی۔ باپ کی سرزنش سے دل برداشتہ ہو کر بسوا جیت گھر سے نکل آیا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ باپ نے اسے نکل جانے کا حکم دیا ہو۔ وہ اپنے گھر سے چند فرلانگ دور مارکیٹ گول چکر میں جا بیٹھا اور اپنے آپ میں کھولنے لگا۔ آخر اس کا طیش اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے اپنے باپ کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہاں 2 صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بسوا جیت صبح سویرے باپ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور جب وہ سیر پر جاتے ہوئے ادھر سے گزرا تو بسوا جیت نے ہاتھ دے کر گاڑی روک لی اور زبردستی یا ہیلے سے اس میں سوار ہو گیا۔ دوسری صورت یہ تھی، وہ غصے میں کھولتا ہوا رات آخری پہر گھر واپس پہنچا، بیرونی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور پورچ میں پہنچ گیا۔ گاڑی کی ایک چابی اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور پچھلی نشست کے عقبی خلا میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بھرا ہوا ریوالور اس کے پاس موجود تھا۔ 5 بجے حسب معمول باڑی والا صاحب آئے اور گاڑی میں سوار ہو کر کمپنی باغ کی طرف چل دیے۔ نہر کے سنسان علاقے میں بسوا جیت عقب سے نکلا اور باپ پر ریوالور سیدھا کر لیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں گولی چلی اور بسوا جیت اپنے ہی ریوالور کا شکار ہو گیا۔ مردہ بیٹے کو دیکھ کر باڑی والا سکتے میں رہ گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا دیا۔ اس نے اگنیشن سے اپنی چابی نکال کر بسوا جیت والی چابی لگائی، سٹیرنگ وغیرہ سے انگلیوں کے نشانات وغیرہ صاف کیے اور گاڑی وہیں چھوڑ کر ایشور کالونی واپس آ گیا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی اس قتل کی کئی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ریوالور بیٹے کے بجائے باپ کے پاس ہو اور باپ نے غصے میں حواس کھو کر اسے گولی مار دی ہو۔ بہر طور آخری نتیجہ بالوں کی رپورٹ آنے کے بعد نکلنا تھا۔ اس کام میں قریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ میں ایک واردات کا موقع دیکھنے لونگا والی کھوئی گیا ہوا تھا۔ وہیں پر ایک ہیڈ کانسٹیبل کی زبانی مجھے پتا چلا کہ شہر سے لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی ہے اور رپورٹ والا لفافہ تھانے میں میری میز پر رکھا ہے۔ میں نے موقع پر اپنا کام ادھورا چھوڑا اور بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ رپورٹ لانے والا کانسٹیبل بھی میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے لفافہ کھولا، بالوں کی رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بسوا جیت اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اس کی انگلیوں میں پھنسے ہوئے اور لباس پر پائے جانے والے بال باڑی والا کے تھے۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت گارڈ اپنے ساتھ لی اور باڑی والا کو حراست میں لینے کے لیے ایشور کالونی روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، لیکن باڑی والا کی وسیع و عریض کوٹھی تاریک نظر آ رہی تھی۔ پورچ میں باڑی والا کی گاڑی بھی دکھائی نہیں دی۔ آثار دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اتنے میں باڑی والا کا چوکی دار بھی گیٹ پر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا مالک کہاں ہے؟ وہ بولا، گھر پر نہیں ہے جناب۔ میں نے پوچھا، اور بیگم صاحب؟ وہ بھی نہیں ہے جناب۔ کہاں گئے ہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، میری ڈیوٹی یہاں گیٹ پر ہے۔ میں تو یہ بتا سکتا ہوں جناب کہ کون گھر میں ہے اور کون نہیں، باقی بات کا مجھے پتہ نہیں ہوتا جناب۔ میں رمضان علی اور کاکا رام کو بلاتا ہوں جناب، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے جناب۔ ذرا جلدی کرو جناب، میں نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی دونوں نوکر بھی موقع پر پہنچ گئے۔ خانسامہ رمضان علی ان میں سینئر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرایا، پھر سنبھل کر بولا، آپ اندر آ جائیں جی۔ وہ اجازت نہ بھی دیتا تو اندر ہم کو تو جانا ہی تھا۔ ہم کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی رمضان علی، کہاں ہے تمہارے صاحب اور تمہاری بیگم صاحبہ؟ وہ رہاسا ہو کر بولا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی جی، پتہ نہیں اس گھر پر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرنے والی ہے۔ ہر کام یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی مالک کے چھوٹے بھائی صاحب کو فون کیا ہے، وہ ابھی آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ جی اپنا گھر سنبھالیں اور ہمیں چھٹی عنایت فرمائیں۔ ہمیں تنخواہ کے علاوہ اور کیا لینا دینا ہے؟ خواہ تھانی کچہری کے چکروں میں پھنس رہے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا، اتنے مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ وہ بولا، مایوس نہیں ہے جی، ڈر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس گھر میں۔ کل رات 11-12 بجے بیگم صاحبہ ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس لے کر گھر سے نکلیں اور پیدل ہی مارکیٹ چوک کی طرف نکل گئیں۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا وقت ہے گھر سے نکلنے کا،
اور وہ بھی تنے تنہا بغیر سواری کے، مگر ملازم پیشہ ہیں، نہ بیگم صاحبہ کو روک سکتے تھے اور نہ ان کے جانے پر اعتراض کر سکتے تھے۔ صبح بڑے مالک نے پوچھا کہ مالکن کہاں ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ رات کو چلی گئی تھیں۔ مالک اندر چلے گئے، کچھ دیر الماریوں میں کچھ تلاش کرتے رہے، پھر اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ناشتہ کیا اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ 2:30 بجے کے قریب گاڑی لے کر نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ سارا گھر اسی طرح کھلا پڑا ہے، کوئی بے ایمان نوکر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ خدا گواہ ہے ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کے ساتھ کوٹھی کی اوپری منزل پر پہنچا۔ گھر کی دونوں نوکرانیاں صحن میں چٹائی بچھائے بیٹھی تھیں۔ رمضان علی ہمیں اندر کمروں میں لے گیا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، الماریوں کے پٹ کھلے تھے، دراز نکلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آہنی سیف بھی مقفل نہیں تھا۔ میں نے سیف کا دروازہ کھولا، اندر 10-12 تولے سونے کے علاوہ نقدی بھی موجود تھی۔ لکڑیوں کی الماریوں سے نکلنے والے قیمتی پارچات اور دیگر سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ باہر جانے سے پہلے باڑی والا یہاں کوئی چیز تلاش کرتا رہا ہے۔ اس کی پریشان حالی اور غائب دماغی اس بات سے ظاہر تھی کہ وہ سب الماریاں دروازے یوں ہی کھلے چھوڑ کر نکل گیا تھا، اور اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ کب واپس آئے گا، اور آئے گا بھی یا نہیں۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں رہی۔ اس کے ہاتھوں اپنا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا تھا، اپنے وارث کو اس کے اپنے ہاتھوں سے گولی لگ گئی تھی۔ اس کی بیٹی پہلے ہی اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا چکی تھی، اب بیوی بھی اس سے روٹھ کر یا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایسی حالت میں بندے کا دماغ خراب نہ ہو تو اور کیا ہو؟ آخر باڑی والا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ مجھے اس کے پیچھے کوئی گہرا راز نظر آ رہا تھا۔ دن ہوا اور پھر اگلی رات آ گئی۔ باڑی والا گھر واپس آیا اور نہ اس کی بیوی۔ باڑی والا کا چھوٹا بھائی دیپک پرشاد ایشور کالونی پہنچ چکا تھا اور اس نے بھائی کے گھر کی چابیاں سنبھال لی تھیں۔ دیپک پرشاد ایک سرکاری ملازم تھا اور پہلی نظر میں وہ مجھے بھلا مانس نظر آیا، کم از کم باڑی والا سے تو بھلا مانس تھا۔ اس نے گھر کے سب کمروں کو تالے لگا دیے اور اپنے استعمال کے لیے بالائی منزل پر صرف ایک کمرہ کھلا رکھا۔ وہ اس بات کا اظہار کھلے لفظوں میں کر رہا تھا کہ باڑی والا کی دوسری بیوی اس کے گھر میں نحوست بن کر آئی ہے۔ 4-5 برس پہلے باڑی والا جتنا خوش و خرم تھا، آج اتنا ہی غمزدہ اور بدحال ہے۔ دیپک نے بڑے وثوق سے کہا کہ شاردا مخلص عورت نہیں، وہ صرف بھائی صاحب کی دولت سے محبت کرتی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ بھائی صاحب کی آنکھیں بند ہوں اور وہ جائیداد سے اپنا حصہ حاصل کرے۔ میں نے کہا، دیپک صاحب، آپس میں محبت کرنا یا نہ کرنا میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، اور جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ حصے کی حقدار ہے۔ وہ باڑی والا کی قانونی پتنی ہے۔ ہم تو شاردا کو تب ہی الزام دے سکتے ہیں جب اس نے کسی طرح باڑی والا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ باڑی والا کا بھائی تنک کر بولا، انسپیکٹر صاحب، اور نقصان کیسا ہوتا ہے؟ اس عورت نے تو گھر برباد کر دیا ہے ہمارے بھائی کا۔ جو کچھ ہے گھر میں سمیٹ کر پچھلوں کو بھیجتی رہی ہے۔ اس کے بھائی کرتے ورتے کچھ نہیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر رکھے ہیں انہوں نے۔ کوئی موٹر مکینک ہے، کوئی اسکول میں نوکری کرتا ہے، کسی نے دکان کھول رکھی ہے۔ نظریں ان سب کی بہن کی طرف ہی لگی رہتی ہیں۔ وہ ہر دوسرے ہفتے جاتی ہے اور اگلے 15 دنوں کا خرچہ ان کے گھروں میں ڈال آتی ہے۔ بالکل منگتے ہیں وہ لوگ۔ پتہ نہیں یہ عورت کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے بھائی سے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہیما جو گھر چھوڑ کر گئی ہے تو اس میں بھی شاردا کا ہاتھ ہے۔ ماں جیسا رویہ تو اس کا تھا ہی نہیں، ہر وقت سہیلی بن کر گھسی رہتی تھی اس کی بغل میں۔ میں اب کیا بتاؤں آپ کو، کپڑا اٹھانے سے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس نیچ ذات کی عورت ہے یہ۔ مجھے یقین ہے کہ اسے ہیما اور اس حرامی پریتم کے میل جول کا پتہ تھا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ وچولی بن کر ان کی ملاقاتیں بھی کراتی رہتی ہو۔ ہمارے بھائی صاحب کی تو بس آنکھیں ہی بند ہیں، شاردا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا انہیں، اور اب سب کچھ لٹا کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، اور بسوا جیت کے قتل کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ بولا، یہ بھی ہیما والے قصے کا شاخسانہ ہے۔ کمبخت نے برباد کر دیا ہے سارے گھرانے کو۔ نہ ہیما گھر سے جاتی، نہ غیرت مند بھائی کا خون کھولتا، اور نہ وہ ان لڑکوں کو تلاش کرتا کرتا ان کے ہاتھوں مارا جاتا۔ میں نے دیپک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ بسوا جیت پریتم وغیرہ کے ہاتھوں نہیں مارا گیا تو کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ کسی کے ہاتھوں بھی یہ کام ہو سکتا تھا، مثلاً خود باٹی والا۔ دیپک کا چہرہ حیرت میں ڈوب گیا۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسوا جیت بھائی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا واحد وارث، وہ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ میں نے کہا تم کچھ زیادہ پریشان ہو گئے ہو، میں نے تو ایک مفروضہ پیش کیا تھا، تفتیش میں ایسے مفروضے گھڑنے ہی پڑتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم باڑی والا کے سب سے قریبی عزیز ہو، ظاہر ہے اس گھر کے حالات کا تمہیں کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ علم ہے۔ باڑی والا کے تعلقات اپنے بیٹے سے کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ تھا جو کسی وقت بڑھ کر تنازع کی شکل اختیار کر لیتا؟ دیپک تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، انسپیکٹر صاحب مجھے معلوم نہیں آپ اس طور سے کیوں سوچ رہے ہیں، کم از کم میرے علم میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ باپ بیٹے میں کوئی شدید جھگڑا ہوا ہو۔ بسوا جیت اپنے بزرگوں کے سامنے سر اٹھانے والا لڑکا نہیں تھا، ویسے بھی ابھی وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں لڑکوں کو اپنا جیب خرچ پورا ملتا رہے تو انہیں کسی اور بات کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، 2 مہینے بعد گھر آتا تھا اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت گزار دیتا تھا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بسوا جیت کی ماں کو بھائی صاحب نے طلاق دی تھی اور اس بات کی رنجش بسوا کے دل میں ہوگی۔ ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اور ممکن ہے کہ بسوا اور ہیما وغیرہ بھی اس غم کو محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ باپ سے اور اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے بھائی صاحب نے بھی باپ کے فرائض ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ اگر یہ منحوس عورت شاردا اس گھر میں نہ آتی تو پہلی بیوی سے علیحدہ ہونے کے باوجود بھائی صاحب کا گھر سورگ رہتا۔ میں نے دیپک پرشاد سے کہا، مجھ سے پہلے اس تھانے کا انسپیکٹر جانی ہیما والے کیس کی تفتیش کرتا رہا ہے، کیا اس کے سامنے بھی تم نے یہ بیان دیا تھا کہ ہیما کو پریم چکر میں ڈالنے اور گھر سے بھگانے میں شاردا کا ہاتھ تھا؟ بالکل دیا تھا، دیپک نے اقرار کیا، اور اس بدبخت نے یہ ساری باتیں بھائی صاحب کو بتا دی تھی۔ بھائی صاحب سے بڑی راہ و رسم تھی اس کی۔ بھائی صاحب راشن لے کر مجھ پر چڑھ دوڑے تھے، بڑی بے عزتی کی تھی میری۔ وہ تو شاردا کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، وہ ساری دنیا کی بات جھٹلا دیں گے لیکن اس ڈائن کے کہنے پر اعتبار کر لیں گے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ ساری خدائی ایک پاس ہے، میرا ڈھولن ماہی ایک پاس ہے، یہ مثال صادق آتی ہے ان پر۔ دیپک پرشاد کا دل شاردا کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاردا کے چلتروں نے کام دکھایا ہو اور باپ بیٹے میں اندر ہی اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہو۔ دیپک پرشاد سوچ میں پڑ گیا، جیسے اس سوال کا کوئی صحیح جواب اسے نہ سوج رہا ہو۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، ہاں باڑی والا کی چھوٹی بیٹی بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ دیپک بولا، وہ کپور تھلہ میں اپنے چھوٹے چچا کے پاس رہتی ہے، وہیں 5ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ ہماری یہ گفتگو باڑی والا کی کوٹھی میں ہو رہی تھی، ہم بالائی منزل کے برآمدے میں بیٹھے تھے، اچانک زینوں کا دروازہ کھلا اور بلال شاہ دن دناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کا تمتماتا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یا تو کسی سے لڑ کر آیا ہے یا اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ خبر والی بات درست تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے میرے کان سے منہ لگایا اور بولا، خان صاحب باڑی والا کی گاڑی مل گئی ہے، موزہ جھمرا کے قریب کھیتوں میں کھڑی ہے۔ یہ بڑے کام کی خبر تھی۔ میں نے دیپک پرشاد سے اجازت لی اور بلال شاہ کے ساتھ کوٹھی سے نکل آیا۔ نیچے میری جیپ کھڑی تھی، ٹینکی میں پیٹرول بھی موجود تھا۔ ہم نے سیدھے موزہ جھمرا کا رخ کیا۔ جھمرا امرتسر کا ایک نواحی گاؤں ہے، فاصلہ تقریباً 18 پکے میل کا ہے۔ رستہ 10 میل تک پختہ اور اس کے بعد نیم پختہ ہے۔ بلال شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کار کا کھوج مرکزی تھانے کے ایک کانسٹیبل نے لگایا ہے، وہ ایک شادی کھا کر قریبی گاؤں سے آ رہا تھا۔ جھمرا کے قریب کیکر اور شیشم کے ایک جھنڈ میں اس نے کار دیکھی۔ نمبر دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہ باڑی والا کی کار ہے۔ اس نے قریبی کھیت میں کام کرتے ہوئے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کس کی کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم، یہ کل دوپہر سے اسی جگہ کھڑی ہے۔ کانسٹیبل نے گاڑی کے پہیوں کی ہوا نکال دی اور اطلاع دینے کے لیے فوراً تھانے پہنچ گیا۔ جیون نامی یہ کانسٹیبل ابھی تک تھانے میں تھا۔ ہم نے 2 منٹ کے لیے جیپ روک کر اسے ساتھ لیا اور شہر سے نکل کر جھمرا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیون اور بلال شاہ کی طرح میں بھی سادہ لباس میں تھا۔ بلال شاہ کے پاس ایک دیسی پستول تھا، جبکہ میری قمیض کے نیچے 38 بور کا سرکاری ریوالور بندھا ہوا تھا۔ ہم 12 بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے، 1:30 بجے موقع پر پہنچ سکے۔ راستے میں مسلسل اس بات پر تبصرہ ہوتا رہا کہ باڑی والا کی کار اس ویران علاقے میں کیسے پہنچی، اور اگر کار یہاں ہے تو باڑی والا خود کہاں ہے۔
نوکروں کے بیانات سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی لاڈلی بیوی کی تلاش میں نکلا ہے، لیکن ابھی تک باڈی والا کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ اس کی لاڈلی بیوی کا۔ شاردا کے والدین امرتسر ہی کی ایک نواحی بستی میں رہتے تھے۔ میں نے وہاں اپنے سب انسپیکٹر کو بھیجا تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ شاردا وہاں نہیں آئی اور نہ ہی اپنے کسی دوسرے عزیز کے پاس گئی ہے۔ کانسٹیبل جیون سنگھ ہمیں سیدھا اس جھنڈ میں لے گیا جہاں باڈی والا کی شاندار گاڑی لاوارث کھڑی تھی۔